نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اے انسانوں کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اس کی رات کو اندھیری کیا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو اس میں سے نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب نفع کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد آخرت کا پھر سے احوال ہے، کیونکہ یہ صورت جب شروع ہوئی تھی تب بھی اس میں آخرت کا ذکر تھا کہ کس طرح فرشتے جو ہے سانس نکالتے، روح نکالتے، کافروں کی سختی سے اور مومنوں کی آسانی سے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو، یعنی اتنا جو بڑا آسمان ہے اس کو بنانا زیادہ مشکل ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے تو تمہیں بنانا کون سا مشکل ہے؟ اور خاص طور پر یہاں پر بنانے سے مراد ہے دوبارہ پیدا کرنا، یعنی وہ اللہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا۔ آپ یہاں پر پاکستان میں جائیں تب بھی آسمان نظر آ رہا ہے، پھر آپ امریکہ میں چلے جائیں، ایشیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، سمندروں میں جائیں، یہ آپ کو آسمان نظر ہی نظر آئے گا۔ اتنا مٹیریل کہاں سے آیا؟ یعنی وہ بنانے والا بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، علم بھی بڑا ہے، اس لیے اس نے ایسا بنایا ہے کہ اب دیکھیں جتنی یہاں مسجد کی چھت ہے، اگر آسمان اتنا نیچے ہوتا تو انسان گھٹن سے مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاز جائیں، راکٹ جائیں، گولیاں جائیں، لیکن بڑی اس کی وسعت ہے، کوئی لگ کر اس کو لگتی نہیں، اس میں کوئی چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آسمان کو جب میں نے بنا لیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ وہ بھی اتنا مانتے تھے کہ آسمان کو اللہ نے بنایا، لیکن دوبارہ پیدا کرنا ان کو لگتا تھا کہ مشکل کام ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوسری دفعہ پیدا کر سکتا ہے۔ رفع سمکہا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کی چھت کو بلند کیا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر وہ نیچے ہوتا تو انسان گھٹن سے ہی مر جاتے، پھر سورج نیچے انسان کو جلا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے بنایا۔ فسوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اس میں سوراخ ہوں، شگاف ہوں، گر جائے یا اس کو دوبارہ پینٹ کرنا پڑے یا اس کی کوئی پینٹ گرتی ہو، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس کی رات کو اندھیری کیا اور دن کی روشنی کو نکالا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ رات کو اندھیرا کیا۔ اب انسانوں کو کہا جائے کہ اندھیرا پیدا کرو تو پیدا نہیں کر سکتے، اور انسان کتنی لائٹیں جلاتے ہیں پھر بھی ایک دو شہر روشن ہوتے ہیں، اللہ ایک لائٹ لے کر آتا ہے، سورج ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا، یعنی جو زمین کی برکات ہیں وہ اس کی آسمانوں کی پیدائش کے بعد ظاہر ہوئیں۔ آپ جو بھی چیز دنیا میں بچھائیں گے وہ کسی چیز کے اوپر بچھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں اس کے اوپر زمین بچھا دی، یعنی اس طرح فورسز ہیں، قوتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو قوتوں کے ذریعے، مختلف قوتوں کے ذریعے اسپیس میں ہی لٹکایا ہوا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں سے اس کا پانی نکالا، پھر چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ تھر تھرانے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس میں گاڑ دیا۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا کوئی تیری مخلوق میں چیز ہے ایسی جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ نے کہا ہاں وہ لوہا ہے۔ پھر پوچھا کوئی لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں آگ ہے۔ پھر پوچھا کیا آگ سے بھی کوئی سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں وہ پانی ہے۔ پھر پوچھا کہ پانی سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہو؟ تو اللہ نے کہا وہ ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ ہوا سے بھی کوئی بھاری چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں وہ ابن آدم ہے، یعنی وہ انسان جو خرچ کرے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد وہ خرچ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اخلاص کے ساتھ تو وہ ان سب چیزوں سے بھاری ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ بھی لیں اور اپنے رب کو یاد کریں اور آخرت کا پختہ یقین رکھیں، کیونکہ ایک دن مرنا ہے۔